جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ تعویذ گنڈا وغیرہ کرتے ہیں، لوگ ان پہ کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ دیکھیں تعویذ سے اعتبار کیوں کرتے ہیں، اس میں نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کہ وہ گھر میں گئے تو ان کی نا بیوی نے تعویذ پہنا ہوا تھا. تعویذ وہ ڈوری پہنی ہوئی تھی نا، کوئی دم کی ہوئی ڈوری. معذرت کے ساتھ میں آپ کے سوال کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم کوئی قربانی بھی کرتے ہیں نا، ہم کسی کو گوشت قربانی کا کہیں دینے جاتے ہیں، ہوتے ہیں عزیز و کارم میں جو 3 حصے جو کیے ہوتے ہیں، غریبوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اپنا حصہ ہم نے الگ کیا ہوتا ہے، اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پیاز اور لہسن اس طرح کی جو کچھ نمک وغیرہ ہم وہ گوشت میں ڈال دیتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو فتوحات ہے، جو ہمارے ہاں جو ان کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے جی، یہ اس طرح پھر جادو نہیں ہوتا آپ پہ. یہ بھی میرا سوال کے ساتھ، وہ انہیں کے سوال کے ساتھ میرا اٹیچ. یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارا، میں نا ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو باو اجداد تھے نا، یہ دراصل آئے ہوئے، یہ پہلے اکٹھے تھے ہندوستان میں. اچھا ٹھیک ہے نا، ہندوؤں کے ساتھ ہمارے باو اجداد مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے. ان کا کلچر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں پاکستان میں موجود ہے، بالکل ایسے رسومات موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، کوئی نقصان ہوگا، بدشگونی ہو جائے گی، بدشگونی ہو جائے گی. ہم میری آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اب کیا کنسیپٹ بنے ہیں کہ کیا کریں جی، بچے کو نظر لگی، وہ پتہ نہیں کیا کرتے، کبھی مرچیں وارتے ہیں بچوں کے اوپر سے، کبھی وہ تیلیاں مچکی جلا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلچر وہ ہندوؤں کے چلتے رہی ہے. مسلمانوں میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ تھی نہیں. وہ بڑوں نے کی، وہ دیکھتے دیکھتے اگلی نسل کرتی آ رہی ہے. جو بادشاہ لوگ ابھی اپنا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ تو بچ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے. نہ احادیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے. یہ وہاں سے کلچر چلتا آ رہا ہے اور ابھی ہمارے معاشرے میں یہ پھیل چکا ہوا ہے. سوال کیا کہ یہ کیوں ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ یقین کیسے ہوتا ہے کہ ہمارا فرمایا کہ انسان جو گمان کر لیتا ہے نا، وہ ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں ایک شخص مجھے ملا، میں ان کے گھر نا میں پڑھائی کے لیے گیا. میں باہر نکلا تو مجھے کہنے لگے کر صاحب کہ وہ بچہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتا وہ نا میرے چاچو کا بیٹا ہے. میں جب بھی اس سے دیکھتا ہوں نا، میں کسی کام کی غرض سے جانے لگا ہوں، میں اسے دیکھ لیتا ہوں نا، تو میرا وہ کام نہیں ہوتا جس کام کی غرض سے میں جا رہا ہوں. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا اس کا ذہن ہے کہ پتہ نہیں کوئی جادو وغیرہ کا مال ہے. اس میں جادو جو نہیں ہے، ایک انسان نے کنسیپٹ بنا لیا، اس کی سوچ، اس کا گمان یہ بن گیا ہے. اب جو ہے نا وہ اللہ انسان کے گمان کے مطابق ہے. اس نے گمان کر لیا کہ مجھے اب اس سے نقصان ملنا، اسے نقصان ملے گا. اب اس نے کہا نا مجھے یہ اس سے سکون مل جانا، اسے وقتی اسے سکون محسوس ہوگا، اسے سکون ہوگا جس کے اوپر جنمن کوئی جادو جنات کے اثرات نہیں ہے. وہ وہمی تھا، وہ نفسیاتی پیشنٹ تھا. جب اسے تعویذ دیا گیا نا، تو وہ جب پہنتا اسے کہتا لے بھی تعویذ پہنے تو منو لگتا ہے اتنا ہوں شفا مل جانی تھا. اسے کچھ بھی نہیں معاملہ. جسے جنمن معاملہ کو انہیں تعویذ کے ساتھ اگر شفا ملے گی نا، اس کے پیچھے ریزن پتہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں گئے تو ان کی بیوی نے ڈوری پہنی ہوئی تھی کالے رنگ کی. تو انہوں نے پکڑ کے نا اتار دی. فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈوری ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، میں یہ پہنتی ہوں تو میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، میں یہ اتارتی ہوں تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ منع فرمایا تو یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ شیطان ہے. تم نے ڈوری پہنی، ٹھیک ہے، تم اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوئے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تمہارا توکل اسے ڈوری پہ آ گیا، اللہ سے توکل تمہارا ہٹ گیا ہے. تو وقتی طور پہ شیطان ہٹ جاتا سائڈ پہ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مل گیا سکون. اور جب تم اتار دیتے تو جان بوجھ کے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. میری بات یہ یاد رکھی، کبھی بھی شیطان کو آپ کو سر پھاڑ کے ٹانگیں توڑ کے اسے سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گا. اسے تب سکون راحت ملتا ہے جب آپ ایمان سے دور ہوتے ہیں، جب اللہ سے دور ہوتے ہیں. آپ تعویذ پہن کے سمجھتے جی مجھے سکون مل گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ شیطان کی یہ چال ہے. آپ نے ڈوری پہنی، آپ کا یقین اب سارا ڈوری پہ آ گیا، اللہ پہ تو آپ کا یقین ہی کوئی نہیں رہ گیا. اب میں ایک گھر میں گیا ہوں، میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں نے اس خاتون پہ 1 گھنٹہ تقریباً پڑھائی کی. اللہ کا قرآن پڑھا میں نے، ٹھیک ہے. میں نے اس کی یہ کمر پہ تعویذ تھا، وہ تعویذ اتار کے میں نے رکھ دیا. اب میں تعویذ جب میں نے اوپن کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا لکھا ہوا. 2-3 کلرز کے نا، مختلف کلرز کی لائنیں نا، مارکل وہ ایسے لگائی تھی، لائنیں لگائی تھی اس نے. وہ تعویذ اس نے دیا جی شفا. کہتا جی منو نا تھوڑا جا کاری سب سکون ہویا. اچھا میں نے وہ اتار دیا. میں نے کہا اس سے کیا تمہیں سکون ہے؟ اس کا گمان تھا. میں نے اتار کے رکھ دیا. میں نے پورا 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں کر کے وہ تعویذ، میری یہ ہے کہ میں وہ طریقہ کار میں لے کے نا یا پھینک دیتا ہوں یا کچھ میرے پاس ہے تو میں یہاں جمع کر دیتا ہوں، میں اکٹھے بہا دیتا ہوں. میں وہ جب میں لے گا تو اس نے پیچھے بچے کو بھیجا قائد صاحب کو کہ وہ تعویذ نا ذرا واپس دے دو.
اب اس کا گمان بنا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا, اس کا گمان کہ مجھے اس سے شفا ملی, وہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, وننزل من القرآن ما هو شفاء, اسے شفا نہیں مل رہی. یہ گمان ہے انسان کا, یہ سوچ ہے انسان کی, یہ شیطان کے بہکاوے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو معاملہ اللہ کا قرآن نے شفا نہ دے. وننزل من القرآن ما هو شفاء, اللہ نے اسی میں شفا رکھی ہوئی ہے, اسی میں شفا ملے گی. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں نا جس طرح ہم صبح و شام کے وہ اذکار پڑھتے ہیں, جو لوگ تو وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے. جیسے اس میں دعا بھی ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے اس میں, کہ اس میں ہمارے بدن کی, اس میں ہماری آنکھوں کی, اس میں ہماری سماعت کی, اس میں ہر طرح کی یعنی کہ ہمارے لیے دعا ہی مانگی گئی ہے. اگر کیا ہم اس طرح کا اپنے گھروں میں یہ اہتمام کر لیں تو کیا ہم ان سارے جادو جنات کے وہم و گمان سے ہم کیا بچ نہیں سکتے چیزوں سے؟ میں نا آپ کو فہیم بھائی نچوڑ دیتا ہوں جی, میری زندگی کا بھی ہے, اور میں تقریباً ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ دعا میں دیتا ہوتا ہوں. جو شخص یہ دعا پڑھنے کا عادی ہو جائے, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, توکل کے ساتھ, ایک دعائیں بہت سی پڑھنی چاہیے, لیکن یہ ایک دعا اتنی پاورفل ہے نا, جو شخص یہ دعا پڑھے, تقریباً اکثریت یہ لوگ دعا جانتے پڑھتے ہوئے لیکن ان کا یقین نہیں نا, یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کی رحمت کے ساتھ, اللہ کے فضل کے ساتھ. آپ جنات کی بات کرتے ہیں, جادو کی بات کرتے ہیں, کائنات میں کوئی انسان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی, حتیٰ کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. دعا کون سی ہے؟ آسان سی دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لو, بے فکر ہو جو, دنیا میں کوئی نقصان تمہیں نہیں ہو سکتا, کوئی حادثہ انشاءاللہ پیش نہیں آ سکتا, کوئی نقصان نہیں آپ کا ہو سکتا اگر یہ دعا آپ یقین کے ساتھ پڑھنا شروع. اور قاری صاحب آپ اتنی شورٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اب کوئی یہ آپ کو فرمان بتا رہے ہیں نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا نا, حدیث ہے نا, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی. سبحان, دیکھیں اپنی طرف سے بات نہیں نہ کر رہے ہم, ٹھیک ہے نا, پہلے فرمان سنا, پھر ہم نے الحمدللہ اپنا یہ تجربے بھی ہوئے ہمارے ساتھ, بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں, کبھی اللہ کا شکر کو بار نہیں بانکا کر سکا جب یہ دعا پڑھی ہو. کبھی پڑھنا بھول جاتا ہے انسان تو کوئی معاملہ جو وہ الگ بات ہے, جب پڑھی ہو یقین مانے. میری طریقہ عادت ہے کہ میں اگر سفر پہ ہوں نا, جب میں یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہوں نا, دعا پڑھ لوں میں, یا میں نے یہ دعا پڑھی ہو صبح, تو میں سفر پہ نکل جاؤں تو میرا یہ اتنا مجھے سکون ہوتا ہے, مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب الحمدللہ کوئی روڈ حادثات بھی پیش نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. صاحب یہ یقین کے توکل کی یہ بات, صرف توکل کی بات, یقین کی بات ہے. بندہ بنائے کیوں نہیں یقین بناتا. توکل لوگوں پہ ہم توکل کر لیتے ہیں, انسانوں پہ توکل کر لیتے ہیں, کاغذ کے ٹکڑوں پہ توکل کر لیتے ہیں. یار آپ وسلم کے فرمان پہ توکل نہیں ہو سکتا, اللہ کے قرآن پہ توکل نہیں ہو سکتا ہمارا. ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے بہت اچھی آج ہم نے آپ سے باتیں کی ہیں. تو آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ اینڈ پہ آپ ان کے عوام کو کیا اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس سارے یعنی کہ یہ جو سوالات وغیرہ جو آپ سے اینڈ پہ کوئی میسیج دیں اچھا سا. میسیج صرف ایک ہی ہم دیں گے کہ جہلی پیر فقیر دنیا داروں کی باتیں, یہ شعبدے بازوں کی باتیں, یہ خوف و ہراس سے نکل کر یہ ایک کلام ہے, اسے سینے کے ساتھ لگا لو, اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. آج وسلم کے مسنون وظائف پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کامیابی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. یہ تویز دھاگے دھونیاں منتر شنتر چلے شلے ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جاؤ, دنیا بھر کے جتنے بھی مریض ہوں اللہ کے قرآن سے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جی آج اسی کے ساتھ آج کا ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو کسی بھی متعلق, کوئی روحانی علاج کے متعلق, تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں نیچے کمنٹس میں آپ سوال ہم سے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے قاری صاحب کو سرفراز بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.